منافق کی صفتوں سے کون کون واقف ہے؟ منافق کی صفت کیا کیا ہوتی ہے؟ جو آدمی جتنا مطالعہ کرے گا، جتنا زیادہ پڑھے گا، اس کے دماغ سے اتنی ہی زیادہ باتیں نکلتی ہیں۔ یہ ایک دم سمپل سی بات ہے، یہ باٹل ہے، بھر جائے گی، جب بھر جائے گی تو چھلکنے لگے گا، اس کو بھر دو، دماغ ہے اس کو بھر دو، خالی پڑا ہے، اچھا اب اس میں جو بھرو گے وہی چھلکے گا۔ اگر آپ نے اس میں گانا بھر دیا، تب رستہ چلتے دیکھتے نہیں ہو بہت سارے لوگ گانا گاتے رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں، اپنے آپ میں ایسا لگتا ہے جیسے دیوانگی تاری ہے، کیونکہ اس کے دل و دماغ کے اندر کیا ہے؟ گانا بھرا ہوا ہے، گیت بھرا ہوا ہے۔ اچھا اس دماغ کے اندر اگر گندگی بھر لو گے تو گندگی چھلکے گی، اور اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے دماغ میں گندگی ہوتی ہے چھلکتی ہے، دکھتا ہے۔ اب اسی طرح اگر دماغ میں آپ قرآن و سنت بھر دیں گے تو وہی چھلکے گا، باٹل میں جو بھرا رہے گا وہی نہ چھلکے گا، پانی ہے تو پانی چھلکے گا، مکھن بھر دو گے تو مکھن چھلکے گا، اور شراب بھر دو گے تو شراب چھلکے گی، جو یہاں کھوپڑی میں بھر دو گے وہ چھلکے گا۔ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا بھرا چاہنا چاہیے مسلمانوں کے دماغ میں؟ ہم کس لیے یہاں بیٹھے ہیں؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہانڈی میں جو رہے گا وہی چھلکے گا۔ یہ کتنی سچی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنے دل و دماغ کے اندر قرآن و سنت کو اتاریں، اپنے بچوں کو اس کی طرف راغب کریں، اپنے اہل خانہ کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو اس کے طرف متوجہ کریں۔ اور جس طرح دوسرے بہت سارے کام ہیں اس کا ہم ٹائم بنا کر دیتے ہیں، اس ٹائم آپ اٹھو یا نہ اٹھو بیوی اٹھ جائے گی، بچے کو تیار کرے گی۔ اب تو مردوں کو بڑی آسانی پیدا ہو گئی ہے کہ ان بیچاروں کو جو ہے وہ اسکول تک جانے کی بھی زحمت نہیں، وہ تو آرام سے سوتے رہتے ہیں، عورت ہی کو دے دیا، لے جاؤ بچے کو چھوڑ دیا، لے دیا نا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ذمہ داری کن کی تھی؟ مردوں کی، لیکن یہ سب چیزیں الٹا دی۔ اب جب آپ نے الٹائی ہے تو وہ الٹ معاملہ، وہ الٹ نظام آپ کیا چل تو رہا ہے؟ کس لیے چل رہا؟ اسی لیے چل رہا ہے کہ آپ نے اس پورے سسٹم کو بنایا ہوا ہے۔ اس ٹائم بچہ اٹھے گا، اس ٹائم اسکول جائے گا، اس ٹائم واپس آئے گا، اس ٹائم کھانا کھائے گا، اس ٹائم ہم کھانا کھائیں گے، یہ وقت ہوگا ہمارے آفس جانے کا، یہ وقت ہم اپنے کام سے لوٹ کر آئیں گے، پھر یہ کریں گے، ساری چیزیں سیٹ ہوتی ہیں۔ آپ اپنے اس پورے 24 گھنٹے میں قرآن و حدیث کو کہاں سیٹ کر کے رکھتے ہیں؟ موبائل دیکھیں گے اتنی ٹائم تک دیکھیں گے، ارے اس پر تو پابندی ہی نہیں ہے، کتنا دیکھیں گے؟ اگر آپ اس کو یہ سوچ لیں کہ ہم موبائل کو 1 گھنٹہ دیکھیں گے تو یقیناً آپ 6 گھنٹہ دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس سے آپ کو دلچسپی ہو گئی ہے، آپ کو قرآن و سنت سے دلچسپی نہیں ہے، اور قرآن و سنت سے جب دلچسپی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے کوئی وقت نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کیا، جب رمضان شریف آئے گا تو ہم تلاوت کر لیں گے، ہم نہ کر سکے تو بیوی کو بول دیں گے تلاوت بھی کر لے، کھانا بھی بنا، سارا بوجھ اسی پہ ڈال دیں گے۔ یہ حال ہو گیا۔ یہ ساری چیزوں سے ہمیں نکلنا پڑے گا۔ جیسے کہ ہم نے پہلے کہا نا، نماز سے آپ منافق کو نہیں پہچان سکتے، نماز پڑھنے میں سب برابر ہے۔ ہمارے بازو سے کوئی بھی آ جائے، اندریش کمار آگے کھڑا ہو جائے، وہ تو غیر مسلم ہے، ٹوپی ووپی لگا لے تو نماز پڑھے گا، ہم بھی اس کو مسلمان سمجھ لیں گے، ہے کہ نہیں ایسا؟ نماز پڑھنے میں آپ کسی منافق کو نہیں پہچان سکتے، روزہ رکھنے میں بھی آپ کسی منافق کو نہیں پہچان سکتے۔ روزہ رکھنے میں سب برابر ہیں، سب روزہ رکھے ہوئے ہیں، کوئی منافق نہیں۔ حضور نے پہچان بتائی ہے، تو کیا ہے پہچان؟ وہ اسلام کے اوپر قربانیاں پیش نہیں کرے گا، تو قربانی دینے سے بچے گا۔ یہ منافق کی اولین پہچان ہے۔ یہ اس کوالٹی کا منافق مکے کے اندر پہلے پہل پیدا ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات اس کو سمجھ میں آ گئی،
جو آپ کہہ رہے ہیں حق ہے. آپ کی دعوت کیا تھی؟ اس کائنات کا خالق اور مالک صرف اللہ ہے. اسی نے اس کائنات کو بنایا، اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں موت دے گا. یہ بات بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. اس وقت بھی سمجھ میں آ گئی تھی کہ ہاں یقیناً ایسا ہی ہوگا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اب ہمارے سامنے لوگ مر مر کے جا رہے ہیں، جا کہاں رہے ہیں؟ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، یہ پیدا کہاں سے ہو رہے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ مرد اور عورت کے مخلوط عمل سے بچہ پیدا ہو جا رہا ہے. اچھا، ہم آپ سے سوال کر دیں گے، اچھا یہ جب مخلوط عمل نہیں ہوا تھا تو تم کہاں تھے؟ اور جب تمہارے ماں باپ بھی نہیں تھے تو تم کہاں تھے؟ پھر وہ جو جوہر اخلاق کے ساتھ جب مخلوط ہوتے ہیں، میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، تو جوہر جو منتقل ہوتا ہے اس جوہر کے اندر تو زندگی ہی نہیں ہے. سائنس پریشان ہے، اس کے اندر زندگی نہیں ہے. پھر وہ زندگی نمودار کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس وقت کے بھی لوگ مانتے تھے، آج بھی بڑے سے بڑے دہریہ اس بات کو مان لیتا ہے کہ پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے اور موت دینے والا بھی کوئی ہے. تو جو پیدا کرتا ہے، جو موت دیتا ہے، اسی کے سامنے ہمیں کھڑا بھی ہونا ہے. یہ ہے آخرت کا تصور. اس بات کو وہ لوگ انکار کرتے اور کچھ لوگ مانتے بھی تھے، رسالت کو بھی تسلیم کر لیتے تھے، اور یہ ساری چیزیں دل کے اندر رکھتے تھے. سمجھتے تھے کہ یہ ساری چیزیں حق ہیں، لیکن اعلان نہیں کرتے. یہ نفاق کی اولین صفت تھی جو مکے کے اندر پیدا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے کہ مخلصین کو، یعنی اسلام میں جو لوگ مخلص ہیں، مخلص سمجھتے ہیں خالص ہیں، جس کے اندر کوئی آمیزش نہیں ہے، جو بڑے ایماندار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بجا لانے میں بڑی ایمانداری سے کام کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو جب منافقوں کی تصویر دکھانا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں معلوم؟ جنگ و جدال کا سلسلہ شروع کروا دیتے. چلیے جنگ کریے، لڑیے. اب یہ ایسی چیز ہے کہ یہاں منافق کھل جاتا. نماز پڑھنے میں وہی جو برابر تھا. جب حضور مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے کون کھڑا ہوتا تھا؟ عبداللہ بن ابی. تاریخ کے اندر آتا ہے یہ منافقوں کا سردار، سب سے بڑا منافق. اب یہ کھڑا ہو جاتا ہے مسجد، اعلان کرتے ہیں لوگوں بادب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. وہ شخصیت ہمارے درمیان آ رہی ہے، اپنے حجرے سے مسجد میں تشریف لا رہی ہے، جس پر جبریل امین اللہ کا کلام لے کر آتے ہیں. اعلان کرنے والا کون ہے؟ مہر لگی اس کے اوپر، منافقوں کا سردار ہے. لیکن یہاں پہ کون کہہ سکتا ہے اس کو کہ منافق ہے؟ یہاں تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں. یہاں تو یہ سمجھا جائے گا. لیکن اب جہاں یہ لگے گا کہ جان کا خطرہ ہے، اب وہاں سمجھ میں آئے گا کہ وہاں یہ اعلان کرنے والا کہاں ہے. جو بہت اعلان کرتا ہے وہ کہاں ہے؟ اب یہاں تو جان کا خطرہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ آزمائش کھڑی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، بہت ساری چیزوں سے. پہلی چیز اللہ تعالیٰ کا خوف سے، خوف سے آزمائیں. خوف کیا ہے؟ خوف کی کوئی تصریح کر سکتا ہے؟ خوف کس کو کہتے ہیں؟ اس کا سیدھا سادہ معنی تو ڈر ہے. یہ آتا کب ہے؟ یہ آتا کب ہے؟
جب کسی چیز کا سامنا ہوتا ہے تب یہ آتا ہے. تمہارے سامنے سانپ آ جائے تو خوف آئے گا کہ نہیں آئے؟ شیر آ جائے خوف آئے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے خوف آئے گا، لیکن جو لوگ اس خوف کو قابو میں کر لیں، شیر ہے تو کیا ہوا، ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جبڑا پھاڑ دیں، یہاں خوف دور ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آزمائش کرے گا، شیر کو سامنے لائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے ہم تمہیں کس سے آزمائیں گے؟ خوف سے آزمائیں گے. جنگ خندق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سمیت تمام تر صحابہ اکرام کو خوف سے آزمایا، اور مدینے میں جب قدم رکھے ہیں ہجرت کے بعد، خوف سے ہی آزمائش شروع ہوئی. چاروں طرف مشرکین نے وہ عمل کرنا شروع کیا کہ مسلمانوں کے لیے پورے عرب کے اندر کھلا جانا آسان نہیں رہا. ہر وقت یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ مدینے سے باہر قدم رکھیں اور اچک لیے جائیں. ایسا خوف. لیکن لوگ ایمان چھوڑ کر تو نہیں بھاگے، لوگوں نے لیکن ایمان تو نہیں چھوڑا، بلکہ حضور نے جو کام انہیں دیا، جو چیز کرنے کے لیے کہا وہ کر گزرے، جس کے نتیجے میں بدر آ گئی سامنے. اب جب بدر کا مقام سامنے آیا، کس قدر خوف تھا اس وقت. اب اندازہ لگاؤ، مسلمانوں کی چھوٹی سی ریاست ہے، ابھی ابھی ہجرت کر کے آئے ہیں، زیادہ تر لوگوں کے پاس کاروبار نہیں ہے، دوسروں پر ڈیپینڈ ہے. حالات ایسے ہیں مسلمان کئی کئی دن بھوکے رہتے ہیں، اور اس کے بعد معاملہ یہ ہو گیا کہ ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، اس سے ٹکرانا ہے، اس سے لڑنا ہے. اب جو اہل ایمان تھے وہ تو اللہ کے بھروسے پر اٹھ گئے. حضور نے حکم دے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا، کافی ہے، اٹھ گئے. لیکن جن کے اندر نفاق تھا، اب انہوں نے کیا سوچا کہ ہمیں تو رکنا ہے جنگ سے، کیسے رکیں؟ اس کی ترکیب نکالی، بہانے بنائے. لیکن کیا ہوتا ہے، ایک بات آپ کو بتائیں، ذلیل ترین آدمی جو ہوتا ہے، گھٹیا قسم کا جو آدمی ہوتا ہے، کمزور ذہنیت کا آدمی، نفاق تو اپنا نفاق چھپانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، اگر وہ اپنے دل کو جلا بخشنے کے لیے ہمت سے کام لے لے تو جو لوگ نکل رہے ہیں ان کے ساتھ وہ بھی نکل جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، اس کے اس ارادے کی وجہ سے اس کے حوصلے کو بلند کر دے گا، جو مخلصین ہیں ان کے مقابلے کے برابر کر دے گا، لا دے گا. لیکن منافق وہ ذلیل ترین انسان ہے کہ کیا کرتا ہے کہ وہ جس گھڑے میں پڑا رہتا ہے، کچھ لوگوں کو سمجھا کر کے وہ اپنا ہمنوا بنانا چاہتا ہے، اوپر سے اتار کر نیچے لے آنا چاہتا ہے تاکہ ہمارے ساتھ بھی کچھ لوگ کھڑے دکھیں. اس لیے وہ کیا کرتا ہے، ماحول بناتا ہے. پھر کہاں جا رہے ہو، اتنی بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی تعداد سے لڑنے کے لیے نکل رہے ہو، روزوں کا زمانہ چل رہا ہے، ایسے حالات میں جنگ کرو گے کیا بنے گا؟ وہ آنکھوں دیکھے تم موت کے منہ میں جا رہے ہو. یہ ہے منافق. جب ایسے حالات بنتے ہیں تو وہ اس ڈھنگ کی بات کرنا شروع کرتا ہے. اور کرتا کس لیے؟ تاکہ کچھ لوگ ہمارے قریب قریب ٹھہر جائیں، رک جائیں، تاکہ ہمارا نفاق چھپا رہ جائے. اس لیے وہ کیا کرتا ہے، مخلصین کو بھی اتار کر کے اپنے کیریکٹر کے مطابق، اپنے کردار کے مطابق اپنا ہمنوا بنانا چاہتا ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم مضبوط ارادہ کرو. اگر دل کے اندر کوئی خوف بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، اور جو لوگ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، جو لوگ اس کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو لوگ اس کے لیے صحیح عمل کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ تم بھی لگ جاؤ تو تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نفاق کو بھی ختم کر دے گا،
ان کی بدولت یہ چیز، لیکن وہ یہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایسے حالات پیدا کرتا ہے تو منافقین سامنے آ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 88 کے اندر یہی بات ہے۔ اب آیت نمبر 88 انہی جنگوں کے حالات میں نازل ہوئی، اس سے منافقین کھلنا شروع ہو گئے، اور الگ الگ قسمیں منافقین کی آنے لگی، واضح ہو گئی، جس سے لگاتار پہچان بنتی چلی۔ آیت نمبر 88 کی جو گفتگو ہوگی وہ یہیں سے شروع ہوگی۔ منافق کی پہچان میں سب سے پہلی بات جو آئی کیا ہے کہ وہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اس سے کوئی معاملہ ہوتا ہے، معاملہ بگڑتا ہے، کچھ کوئی بات پہ انبن ہو جاتی ہے تو وہ گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ اور حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص بات بات پر گالیاں بکتا ہے اس کے سینے میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا، وہ بے ایمان ہے۔ اور تیسری صفت بھی ہمارے سامنے آئی کہ منافق کے پاس اگر کوئی امانت رکھوا دی جائے تو وہ اس میں خیانت کر گزرتا ہے، وہ خائن ہوتا ہے۔ یہ بھی منافق کی پہچان۔ ایک پہچان ہم نے آپ کو یہ کرا دی کہ اس کو جب کوئی مصیبت اور تنگی کے وقت میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی پیش کرو تو وہ اسے جی چرانے، حالانکہ جس چیز کے اوپر وہ ایمان رکھتا ہے ایک مومن اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن منافق ایسا نہیں ہوتا۔ منافق تو ایک پیسہ نکالنے کے لیے اپنی جیب سے تیار نہیں ہوتا کہ اسلام کے راستے میں خرچ کریں، اس کا دل بھجتا ہے، بلکہ اسلام کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو تانے دیتا ہے، مذاق بناتا ہے ان کا، اور اپنے نفس پر خرچہ کرنا ہو، دکھاوے کے لیے خرچ کرنا ہو، نام و نمود کے لیے خرچ کرنا ہو تو بہت بڑھ چڑھ کے خرچ کرتا ہے۔ یہ بھی پہچان ہے منافق۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ایک بڑی جنگ کے لیے ہمیں تیاری کی ضرورت ہے، لوگ مال لائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا سرمایہ لے آئے، لا کر حضور کے حوالے کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری جائیداد سے آدھی جائیداد لا کر رکھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے لشکر کے لیے حوالہ۔ جن کے پاس جو وسعت تھی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی رقم دیتے ہیں۔ مخلص مسلمان جو ہوتا ہے، جو منافق نہیں ہوتا، لیکن غریب بھی تو ہو سکتا ہے، غریب تو ہو سکتا ہے، غریب مسلمان بھی تھے وہاں، لیکن بہت مخلص تھے اسلام کے لیے۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا چندے میں حصہ لینے کے لیے کہ جنگ کے لیے کچھ تھوڑی بہت رقم دے سکیں، اتنا بھی نہیں تھا۔ ایک صاحب آ گئے، پوٹلی تھوڑی سی دبائے ہوئے ایسے کنارے کھڑے ہیں، لوگ بڑی بڑی رقم دے رہے ہیں، اب وہ پوٹلی ایسے بغل میں دبائے ہوئے کنارے کھڑے ہیں۔ حضور کی نگاہ پڑ گئی آپ کو، حضور نے پوچھا کیا لائے ہو، کیا بات ہے، کیسے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل دن بھر ہم نے جو محنت کی تھی اس سے جو مزدوری ملی تھی وہ تو میں نے بچوں کے لیے لائی، ان کے لیے، ان کی پیٹ کی آگ کے لیے، اس آگ کو ٹھنڈی کرنے کے لیے ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا۔
پھر رات بھر میں نے یہودی کے باغ میں پانی دیا، صبح تھوڑی سی اجرت ملی ہے یہ کھجور میں یہ لے کے آیا ہوں اس جنگ میں حصہ لینے، اس چندے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ میں اس کھجور کو لیا اور پورے ڈھیر کے اوپر بکھیر دیا اور کہا کہ یہ تمام تر مالوں پہ سب سے زیادہ بھاری ہے۔ یہ ہے مخلص مسلمان کی پہچان۔ کچھ نہیں ہے نا، لٹانے کا جذبہ تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا دیکھا جائے گا؟ جذبہ، ارادہ، اخلاص۔ اور حضور نے یہی اخلاص کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ سارے مال پہ بھاری ہے۔ اخلاص اتنا زبردست۔ اب وہیں منافقین کھڑے تھے، بڑے بڑے مالدار تھے، بہت پیسے والے لوگ تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا تو آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں وہ خبیث، کہتے ہیں لو اب یہ چند مٹھی کھجوروں سے کیسر و کسرے فتح کیے جائیں گے۔ آپ اندازہ لگاؤ، جب بھی کوئی اس میں چھوٹی سی رقم شامل کرنے آتا تھا تو اس طرح کے جملے وہ لوگ جو منافقین تھے وہ جڑ دیتے۔ اسی طرح سے ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ لو اب یہ حاتم تائی کے اولادیں آ گئی ہیں، ایک مٹھی کھجوریں لے کر، تھوڑا سا جو لے کر، جس سے کیسر و کسرا فتح کیا۔ کون کہتا ہے؟ منافقین کہتے ہیں۔ جنگ کے حالات احد کا ٹائم پہ جب بنے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، لیکن 300 سے زائد منافقین کٹ کے الگ ہوئے اور کہا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آج لڑائی نہیں ہوگی اس لیے ہم نہیں جائیں۔ آپ سوچو، اسلام کی دوسری جنگ ہے، بڑی تعداد میں مشرکین آئے ہوئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سامانی کی حالت میں نکل رہے ہیں، اس میں سے 300 لوگ کرتے ہیں۔ یہ ہے منافق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 88 کے اندر اسی طرح کی ذہنیت کو رکھنے والے لوگوں کو سامنے لایا، امت ان کو پہچانے۔ یہ صرف اس وقت نہیں تھے، اب بھی تمہارے درمیان ہے۔ یہ کتاب زندہ کتاب ہے، یہ اپنی تمام باتوں کو دہراتی ہے، تمام تر چیزیں ہمارے سامنے لا کر کے رکھتی ہے اور ہمیں ہاتھ پکڑ کر کے بتاتی ہے کہ دیکھو یہ چیز اس لیے، یہ ایسی زندہ کتاب۔ یہاں پر بھی وہی بات فرمایا، پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں خطاب کس سے کر رہے ہیں؟ اہل ایمان سے۔ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اے مخلص مسلمانوں، جن کے اندر اخلاص کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، ان کو خطاب۔ اللہ تعالیٰ کا پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، دو قسم کی رائے پائی جاتی ہیں۔ حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ جو برائیاں کمائی ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو کیا کر چکا ہے؟ پھیر چکا ہے، یعنی نفاق سے بات آگے بڑھا دیا، کہاں پہنچا دیا؟ کفر کی طرف، جہاں سے آئے تھے نا وہیں واپس۔ اچھا، جن سے کہا گیا کہ تمہیں کیا ہو گیا، وہ جو مکے کے اندر منافقین تھی جو ہجرت کر کے نہیں آئے، ان کو اپنا مال بڑا عزیز تھا، اپنے مکانات بڑے عزیز تھے، اپنا معاشرہ، اپنے رشتہ دار، یہ سب عزیز تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مکے کے اندر رہتے ہوئے وہ پورے اسلام پہ عمل تو نہیں کر سکتے تھے۔ مدینہ ایک چھوٹی سی ریاست ہی صحیح لیکن وجود میں آ چکی تھی، وہاں پر مسلمانوں کا اپنا نظام، اپنا نیم، اپنا دستور، اپنا قانون، اپنے اصول، اپنے ضابطے، سب کچھ قائم ہو چکے تھے۔
وہاں پر عبادات کھل کے ہو سکتی تھی. کوئی بھی چیز جو قرآن میں اس وقت نازل ہو رہی تھی، پرانی تمام تر چیزوں کی جو اصلاح ہو رہی تھی یا مٹائی جا رہی تھی، مدینے کے اندر اس کی اصلاح ہو جاتی تھی اور مٹا دی جاتی. اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ قائم کرنے کے لیے حکم دیتا تھا اسے فوراً قائم کر دیا جاتا. اب مدینے میں رہنے والے تمام مسلمان اس پر عمل پیرا تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ کفار مکہ کے ساتھ رہ رہے تھے وہ تو نہیں کر سکتے تھے اس پہ عمل. بلکہ جب مسلمانوں کے خلاف وہ لشکر کشی کرتے تھے تو ان مسلمانوں کو مجبور بھی کرتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے، اور ان کو مشرکین کے ساتھ آنا پڑتا تھا اور مسلمانوں کے خلاف بھی تلوار اٹھانا پڑتا تھا. ایسی حالت میں مسلمانوں کے اندر دو رائے قائم ہو گئی. کچھ مسلمان کہنے لگے ان کو قتل کر دینا چاہیے، مسلمان ہے تو کیا ہوا ہے، تو کافروں کے ساتھ ہے اور ہم سے لڑ رہے ہیں، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ مان رہے ہیں. جبکہ یہاں پر ایک اسلامی ریاست وجود میں آ گئی ہے، چاہیں تو وہ سب چھوڑ چھاڑ کر یہاں آ سکتے ہیں اور اعلان بھی ہے، لیکن ان کا مفاد انہیں چھوڑا نہیں جاتا. وہ اپنے مفاد قربان نہیں کر سکتے. وہ ہم نے تمہیدی کلمات میں ابھی کہا تھا کہ ہمارے یہاں پر بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ اپنا تھوڑا تھوڑا سا مفاد کوئی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ امت کا وسیع ترین بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ان کے معمولی مفاد پر جمے رہنے کی وجہ سے. اس کی مثال بھی ہم نے دی کہ چوراہے پر ایک شخص کھڑا ہو، بہت سارے لوگ نہیں تھے اس لیے وہ مثال کو دوہرا دے رہے ہیں اور مختصراً کریں گے کہ چوراہے پہ کوئی شخص کھڑا ہو اور وہ برہنہ ہو، نہ پجامہ پہنا ہو نہ کرتا پہنا ہو، لیکن جوتا پہنا ہے اور اس کے اوپر ریشم کا بند لگا ہوا ہے، یعنی اس کا تسمہ ہے، اس کا دھاگا جو ہے وہ ریشم کا ہے. اب ہمارے یہاں پر لوگ کیا ہیں، بجائے یہ دیکھنے کے کہ اس کے جسم پر کپڑا نہیں اس کا جوتا دیکھ رہا ہے اور یہ اس پہ بحث کر رہا ہے، اور بڑی بڑی بحثیں اور بڑی گرما گرم بحثیں اس بات پر ہو رہی ہیں کہ مسلمان ہے یہ ایک مرد مسلمان کے لیے ریشم پہننا جائز ہے کہ ناجائز. جبکہ گفتگو کس پہ ہونا چاہیے، مجاز کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح، اور آپ کا دین، آپ کو بہت بڑے دین کا کام کر دے رہے ہیں، بہت بڑا مذہب کا کام انجام دے رہے ہیں کہ آپ اتنے بڑے مسائل حل کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے ریشم پہننا جائز نہیں ہے، لیکن اس پر غور نہیں کر رہے ہیں کہ صاحب یہ ننگا کھڑا ہے، اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، پہلے اس پہ غور ہونا چاہیے. بالکل یہی حال ہے دین کے معاملے میں. ہمارا عصمت دین لٹ چکا، ہماری عزتیں خاک میں مل گئی، خلافت کی قبا اتار لی گئی، اس کے کرتے اور پیجامے نوچ لیے گئے، اور ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بحثیں کر رہے ہیں. اب بڑی گرما گرم بحث ہو رہی ہے صاحب، آمین بالظاہر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اس پہ. یہی چیز ہے نا، یہ پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی. اب آپ لے جاؤ کتنی لمبی لے جانا سکتے. بڑے بڑے لوگ ہیں، گرما گرم بحثیں اس بات پر ہو رہی ہیں کہ قربانی بھینس کی ہندوستان میں ہونا چاہیے کہ نہیں. اور معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا قیمہ خود ہی کٹا جا رہا ہے، وہ بھینس کا اور گائے کے قیمے میں فرق کر رہے ہیں. اپنے قیمے کے تعلق سوچ لیجیے. پہلے جو کبا نوچ لی گئی ہے، جو پیرہن اتار لیا گیا ہے، پہلے وہ لباس تو تیار کرو. جب وہ لباس تیار ہو جائے گا تو واقعی پھر اس کو سمجھا دیا جائے گا کہ بھائی یہ جوتے کے اندر سے اپنا ریشم کا دھاگا نکال کر کاٹن کا لگا لے میرے بھائی، اس وقت کر لیں گے. لیکن ابھی تو اس کو لباس کی ضرورت ہے، پہلے لباس تو لاؤ. یہ ہمارے یہاں چل رہا ہے. یہ نفاق کی بدترین شکل ہے جو ہم آپ کے سامنے واضح کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ بات جو بتا کر کتنا بڑا احسان کر دیا کہ جنہوں نے اس طرح کی برائیاں کمائی ہیں ان کی بدولت انہیں اللہ پھیر چکا واپس. تم سمجھو. اب جن کی دو رائے تھیں وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے. اب جو گروہ یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے، ایک دوسرا گروہ رہا وہ کہہ رہا تھا کیسے قتل کر دینا چاہیے، یہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، پھر انہیں قتل کیوں کر دیں؟ دو گروہ بن گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مداخلت کر دی. کیسا سوچ رہے ہو؟ الٹا پھلٹا مت سوچو. اصل چیز کیا ہے؟ جب ایک مقام ایسا وجود میں آ گیا جہاں تم پورے دین پر عمل کر سکتے ہو، پھر سب چیز چھوڑ چھاڑ کر کے باہر نکلو اور اس دارالاسلام میں جاؤ اور وہاں رہو جہاں پر تم پورے اسلام پر عمل کر سکتے ہو. اب اگر نہیں نکل رہے تو پڑھتے رہو کلمہ، پڑھتے رہو نمازیں، پڑھتے رہو قرآن. کوئی چیز مانے نہیں ہے، مقابلے پہ آؤ گے مارے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کہا کو مارو، آگے فیصلہ وہی کیا اللہ تعالیٰ. جب آپ آگے کی آیتیں پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پہ حکم ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انہیں جہاں پاؤ انہیں مارو، یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن اس وقت تک نہیں جب تک کہ کوئی ایسا مقام جہاں اسلام پوری طرح قائم ہو اور وہاں سے اعلان ہو جائے کہ سارے مسلمان کھنچ کر یہاں آ جائیں. جو لوگ نکل جائیں وہ مخلص کہلائیں گے پھر، اور جو لوگ نہ نکلے وہ کہلائیں گے منافق. یہی حال تھا مکے اور مدینے کے اندر. اسی چیز کو واضح کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے ہم کسی کو منافق کا فتویٰ نہیں دے سکتے. اس بات کا دھیان رکھنا، نہیں تو کل صبح سے آپ لوگ کہہ لو یہ منافق یہ منافق، ہر دوسرا دوست ہمیں منافق دکھنے لگے. ایسا ابھی پوری دنیا کے کسی مسلمان کو ہم منافق کا فتویٰ نہیں دے سکتے. ہاں اس کا عمل آ جائے ہم پہچان سکتے ہیں، اپنے طور سے اس کو پہچان لیں، اس سے بچ کے رہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ اندریش کمار کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس کے ساتھ مٹھائیاں کھائیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ قیادت میں تو نہیں جائیں گے کہ ان کی قیادت کے پیچھے چلنا چاہیے. یہ تو آیا ہو گیا نا، دکھ گیا. تو آپ ایسے لوگوں سے بچیں، اس لیے ہے یہ. لیکن آپ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ یہ منافق اور یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کی اس برائی کی وجہ سے اللہ نے ان کو پھیر دیا ہے.